بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تمام فقہی ائمہ کے امام ہیں، اور آپ کا فقہی کام بہت بڑا کام ہے، اور مسائل کو حل کرنے میں جس طرح آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے کام کیا ہے اور دانائی اور زیرکی کے ساتھ اجتہاد کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں قیمتی لباس پہنتے تھے، اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں، تنہائی میں بیٹھ جاؤں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا ابو حنیفہ گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دو، گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اور تمہارے سبب میری سنت کو اور میرے طریقے کو جاری کرے گا۔ تو آپ نے پھر گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دیا، اور آپ نے فقہ کے لیے اجتہاد کا راستہ اختیار کیا، اور اس عمل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قیمتی لباس پھر نہیں پہنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے جبے کبے پہنتے ہیں، علماء سادہ لباس میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب علماء کی بھی تقسیم ہو چکی ہے، مدرسین حضرات جو ہیں یا مفتیان کرام سادہ لباس میں ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی ماشاءاللہ کسی اور انداز میں ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست ہدایات لیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ظاہری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی، اور صحابہ کرام نے آپ سے علم حاصل کیا، اور جو مسئلہ بھی درپیش ہوتا تھا تو اس پر وحی نازل ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے۔ جب آپ نے ظاہری زندگی سے پردہ فرما دیا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کا فیضان تو اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کی رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی فرما رہے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی انہوں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں پبلک میں رہ کر، عوام میں رہ کر کے دین لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑا اجر کا باعث بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو ادھر سے ہٹا کر کے اس طرف خواب کے اندر ارشاد فرما کر کے متوجہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جو تھے وہ ذکر الہی میں مصروف تھے، لا الہ الا اللہ مصروف تھے، اور دوسرے جو تھے وہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں حق پر ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ بھی بہت بڑا۔ اور اس کے بعد جو عملی طور پر حضور علیہ السلام نے ترجیح دی، وہ علم والوں کو ترجیح دی، دونوں کا ذکر کر کے، دونوں کی حوصلہ افزائی کر کے، پھر اس گروہ میں حضور بیٹھ کے جہاں علم کی مجلس تھی۔ کیونکہ جو گوشہ نشین ہوتا ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
बुजुर्गान दीन ने गोशे नशीनी भी इख्तियार की, लेकिन नहीं मुस्तकिल नहीं, वो अपने आप का तज़किया करने के लिए कुछ अरसा, जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम गारे अरार में सारी ज़िंदगी तो नहीं रहे, वही के आने तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुछ अरसा आप गारे अरार में जाते रहे, उसके बाद फिर आप पब्लिक में आ गए। इसलिए हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी चिल्ला कशी करते रहे सारे बुज़ुर्ग, लेकिन असल चीज़ यही है कि उससे अपने आप को तज़किया नफ्स करने के बाद, ताकि लोगों तक बात उनकी पहुँचे भी और असरअंदाज भी हो, उसके बाद उन्होंने फिर ये रास्ता इख्तियार किया, अवाम के अंदर आए, उनको दीन की बातें बताई। ये हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो तरीका जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया, हमारे लिए भी इसी के अंदर भलाई है। हम रात को करें अल्लाह का ज़िक्र, थोड़ा बहुत किसी वक्त भी करें, लेकिन ज़्यादा वक्त जो है वो दीन की तालीम में, तबलीग में, सीखने में, सिखाने में गुजारें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।